آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہم کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں. کر لو جتنی کرنی ہے. سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا. ایک بار 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں. ابھی چانس ہے, ابھی سمیٹ لو نیکیاں. مگر ابھی فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, ستو پیتے تھے. روٹی چاول یا ایسی کوئی چیز کھائیں تو پوچھا گیا آپ کیوں یہ ہر وقت ستو پیتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیلکولیٹ کیا کہ روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ستو پیتا ہوں تو تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے, 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں. ایسا کیا تھا بھائی, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے تھے, اتنی تسبیح اتنا ذکر. وہ جانتے تھے سیزن لگا ہوا ہے, جتنی کما لوں گا نیکیاں قبر میں کام آئیں گی, جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا. دے نو اٹ ویری ویل. ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کا سیزن ہے. سوچو فرق کتنا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے, جس جگہ سے نکلتے نا ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. ایک بار ایک سڑک سے گزرے, پھر واپس آئے, پھر گزرے, تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گزر کر گئے تھے, پھر کیوں واپس آئے؟ فرمایا میں جب اس گلی سے گزرا تو ذکر اللہ کرنا رہ گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جدھر جدھر سے گزروں ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ کرتا چلا جاؤں. تو اللہ کا ذکر یہ ہمیں کرنا ہے, کرتے رہنا ہے. یہ ایسی نیکی ہے جو بہت تھوڑی ایفرٹ سے بہت بڑا ثواب میں اور آپ کما سکتے ہیں. سیدنا جنید بغدادی ہی کے وہ دور کا ایک واقعہ ہے. آپ کے پاس ایک چڑیا تھی, کسی نے تحفے میں دی تھی. آپ نے جو ہے وہ اس کو پرندہ تھا, وہ تھوڑے عرصے بعد آپ نے اس پرندے کو رہا کر دیا, آزاد کر دیا. تو کسی نے کہا وہ پرندہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ پرندہ مجھ سے کہتا ہے جنید تم تو دوستوں کے ساتھ بڑے مزے کرتے ہو اور مجھے تم نے قید کیا ہوا ہے, میں تو نہیں مل سکتا اپنے دوستوں سے. اب رحم آیا, میں نے پرندے کو رہا کر دیا. وہ پرندہ پتہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جنید ایک بات بتاؤں کہ جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا تب وہ قید میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اے جنید میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا, مجھے قید کی سزا بھگتنی پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ساری زندگی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارتے ہیں. کتابوں میں لکھا علماء نے, درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے, یہ درخت کٹتے نا, فرمایا درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے جب وہ درخت ذکر الہی ترک کر دیتا ہے. مچھلی جانور جب بھی گرفتار ہوتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اشرف المخلوقات ہیں میں اور آپ, ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور یہ بندہ ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہے. کتنی صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کا نام لیا ہم نے, کتنی بار میری زبان نے کلمہ پاک پڑھا, کتنی بار میں نے اللہ کی شان بیان کی. نہیں کرتے. نہ کریں ایسا. حالانکہ تھوڑے کام کے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں, جتنا تھوڑا کام اتنی تھوڑی مزدوری, زیادہ کام کرو گے پھر پیسے ملتے ہیں. اللہ کے ذکر کی شان دیکھو ذرا, مل کر کہو سبحان اللہ. اب کہیں الحمدللہ, اب کہیں اللہ اکبر. میرا خیال ہے 30 سیکنڈ نہیں لگے ان 3 جملوں کو کہنے میں. بڑے بڑے ہو سکتا ہے یہاں تاجر بیٹھے ہوں, کبھی حساب لگائیے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو آپ. کیا کمائیں گے حضرت 30 سیکنڈ میں؟ تو باتوں باتوں میں پورے ہو جاتے ہیں. دنیا میں 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں ملتا, مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. اور بڑی عشق والی بات علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. تو لگا لو نا جنت میں باغات. اچھا اب چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اعلان کر دیں ابھی کہ آج رات میں جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. مسجد تو کوئی جائے گا ہی نہیں گھر پہ. تسبیح لائیں حضرت, پھر تو آج رات ہی لاکھوں پتی ہو جاؤں گا. 1 لاکھ بار تو پڑھ ہی لیں گے. یعنی دنیا کا انعام ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا حق ہے. ایک سبحان اللہ پر جنت کا درخت ہے. ہم میں سے کوئی ہے جو جنت کا درخت خرید سکتا ہے؟ Anybody have power to buy a tree in heaven? ہم سارے اپنے پیسے ملا لیں نا, پھر بھی مل کے جنت میں درخت نہیں خرید سکتے. مگر کتنا آسان ہے جنت میں درخت لگانا.
تو خدارا سمجھو ان باتوں کو، نیکیاں کمانے کی پہلے حرص پیدا کریں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ جدھر ٹائم ملا ادھر میں نیکی کما لوں، تھوڑا اور ثواب کما لوں، تھوڑی اور برکتیں لوٹ لوں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہیں گئے کسی صاحب سے ملنے، انہوں نے کہا صاحب بیزی ہیں، ذرا 5-7 منٹ انتظار کریں۔ کوئی بات نہیں، موبائل نکالا، شروع، وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آئے گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ پتہ نہیں کیا، اچھا وہ 17 منٹ کیا کیا، کچھ نہیں کیا، بس دیکھتا رہا۔ حالانکہ اگر ذہن ہوتا نا کہ یار موبائل میں قرآن پاک ہونا چاہیے، اگر 7 منٹ کا وقفہ ملا ہے تو 7, 8, 10 منٹ میں تو سورہ یاسین تلاوت ہو جائے گی، چلو میں یاسین شریف پڑھ لیتا ہوں، ویٹنگ ٹائم جو ہے یہ قرآن ٹائم بن جائے گا، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ارے جیب میں تسبیح ہے، 100 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو چنک آف ٹائمز ہیں جو ضائع کر رہے ہیں، اگر ان اوقات کو بھی ذکر اللہ میں درود ٹائم بنا دیں، تلاوت ٹائم بنا دیں، تو پورے دن میں اپنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے ذکر کرنے والو، رب تمہارے ذکر کو بلند فرما دے گا۔ اللہ کریم نے کیسے کیسے انعام تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ارے ادھر کا معاملہ تیار ہو جائے گا اگر ادھر ذکر اللہ تم کرنے والے ہو جاؤ گے، تلاوت کرنے والے ہو جاؤ گے، رب کی یاد کو دل میں بسانے والے ہو جاؤ گے۔ اچھا شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، بعض اوقات دل میں ذکر اللہ کی وہ برکت یا وہ چاشنی یا وہ دل نہیں لگتا۔ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان نے اسے کہا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، کہتا ہے واقعی میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو سویا، رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ کام پہنچاؤں کہ میرے بندے جو تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ تیری ہر بار یا اللہ میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ تو یہ جو ذکر کرنے کا موقع، دعا کرنے کا موقع، تلاوت کرنے کا جو موقع ملا ہے نا، کس نے دیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے تو جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میری اور آپ کی بخشش ہو، اس کی مشیت یہ ہے۔ بڑی پیاری فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ تو رحمت برسنا چاہتی ہے مگر ہم ہیں کہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ ایسا زوردار نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بہترین ذکر ہے نماز، تو اس کو اپنائیے۔ پھر ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں کہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں کتنی پیاری عرض کی ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اپنے سیکنڈ کا بھی آپ اہتمام کریں کہ کسی طرح میں زیادہ نیکیاں کماؤں۔ سب سے افضل ذکر کس کو کہا گیا؟ کلمہ پاک کو، لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان پر کلمہ پاک کو زیادہ سے زیادہ لائیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے جو 100 مرتبہ کلمہ پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اچھا پھر ایک کمال کی بات کہوں، ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، مجھے بہت پسند آئی تھی ان کی بات، آج تک یاد ہے۔
وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ. ایک وقت آئے گا جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی. جب لاسٹ مومنٹ ہوتے ہیں نا، سکرات کا وقت ہوتا ہے، بندہ بول نہیں پاتا، زبان بھاری ہو جاتی ہے. تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی، سکرات کے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں کیا خوبصورت وظیفہ دیا گیا کہ 2 کلمے ہیں. کیا ہے یہ تو الفاظ بھی ایسے موتیوں کی طرح اس حدیث کے، جب بھی پڑھی ایمان تازہ ہو گیا. آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے 2 کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھ بھی لو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. میں آپ کو اپنی زندگی کا اس میں پریکٹس بتاتا ہوں. اس میں جو نبی پاک نے فرمایا نا، بے شک اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں آقا نے کیا فرمایا؟ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. وزن بڑا ہے اس کا اعمال نامے پر. اور میں نے ایک اور اس میں پریکٹس کی ہے کہ اگر آپ برڈن فیل کریں نا زندگی میں، بوجھ، کاندھوں پر بوجھ ہو، پریشر ہو، کام کا بوجھ ہے، مسائل کا بوجھ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ فیل کریں گے آپ ہلکے ہونا شروع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا پاک نام تمہارے ٹینشن دور کر دے گا. خاص طور پہ پابندی سے نماز کی عادت ڈالیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ